چیف پشاور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ظاہر شاہ شیرازی صاحب۔ ظاہر شاہ شیرازی صاحب، وہاں تو چیلنج اور بھی بڑا ہوگا کہ وفاق کے ساتھ ان کے معاملات اپنے بھی مراسم بہتر نہیں، وزیر اعظم بھی گورنر سے پشاور میں مل رہے ہیں، تو کیا وہاں پر اس وقت جو جتنے بھی پلان چل رہے تھے ماضی میں ان پلانز کا چلنا، عام آدمی کے ریلیف ہونا، اکنامک سچویشن، وہ اس کا کیا بنے گا؟ شکریہ مدثر، میں احتشام صاحب کی بات نہیں سن سکا شاید ان کی آواز مجھے نہیں وہ کیا کہہ رہے تھے۔ بہرحال میں آپ کی جہاں تک آپ کا سوال ہے، بے شک خیبر پختونخوا کے لیے چیلنجز بہت زیادہ ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس وقت صوبہ جو ہے وہ صرف 10% اپنے بجٹ کا خود ریونیو جنریٹ کرتا ہے، اور باقی جو ہے اسے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے یا تو وہ سینٹر پر، یا وہ ورلڈ بینک IMF کے لونز پر، یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے لونز پر۔ تو واقعی چیلنجز بہت زیادہ ہوں گے، اور جس قسم کی صورتحال ایک ہم سمجھ رہے ہیں کہ کانفلکٹ والی پیدا ہو گئی ہے، کافی زیادہ مشکلات ہوں گی صوبے کے لیے، اور سب سے بڑا چیلنج وہی ہوگا اکانومی کا۔ دوسرا، اس سے پہلے ٹریڈ کی ہم بات کرتے رہے، میرے خیال میں جو بارڈر ٹریڈ ہے افغانستان کے ساتھ، وہ ایک بہت بڑا ذریعہ تھا، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ بھی اور جو نارمل ٹریڈ، لیکن اس کے اندر بھی بہت زیادہ ہرڈلز ہیں، چاہے وہ بلوچستان کی سائڈ سے ہو، چاہے وہ تورخم یا دوسرے خیبر پختونخوا کے جو بارڈرنگ ضلع ہیں ان سے، وہ کافی مشکلات کا اس کو سامنا ہے۔ لغاری صاحب ایران کی بات کر رہے تھے کہ ایران جو ہے وہ بڑے اکنامک میت اس نے لیے۔ آپ یہی دیکھ لیں کہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ تھا $5 بلین کا، وہ ہوتا تھا یا بلوچستان یا زیادہ تر خیبر پختونخوا کے تورخم بارڈر کے تھرو، لیکن آج وہ شفٹ ہو گیا ہے بندر عباس جو ان کی فورٹ ہے۔ تو دیکھیں، پاکستان کی جو پالیسیز تھی، خاص طور پر جو فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں، وہ بڑا زیادہ افیکٹ کرتی ہیں پاکستان کی اکانومی کو بھی، اور ساتھ ساتھ صوبوں کی جو ریونیو جنریشن ہے اس کو بھی۔ جہاں تک خیبر پختونخوا کا تعلق ہے، میرے خیال میں اس کے پاس ریونیو کا ایک ہی سورس ہے، وہ ہے ان کے ٹول ٹیکسز۔ اس کے علاوہ FBR کے لیے جتنے ٹیکسز کلیکٹ ہوتے ہیں وہ پہلے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جاتے ہیں، پھر اس میں سے محاصل ملتے ہیں۔ اب اگر آپ کا 100 بلین ارب روپے کا جو نیٹ ہائیڈل پروفٹ کا شیئر ہے خیبر پختونخوا کا، جو آؤٹ ٹورڈز دا فیڈرل گورنمنٹ ہے، وہ نہیں مل رہا۔ دوسرا، جو ڈیویزیبل پول کے اندر حصہ ہے وہ اس کو نہیں مل رہا۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو کہ کانفلکٹ پیدا کریں گی، اور جیسے کہ یہاں صوبائی حکومت شاید اس بات پہ فوکس بھی رہے گی، زور بھی دے گی کہ وہ ان محاصل کو حاصل کر کے صوبے کی اکانومی کو رن کرے۔ باقی دوسرا، SIFC کی ہم بار بار بات کرتے ہیں، تو SIFC کا زیادہ مرکز وہ ہوگا خیبر پختونخوا کے NMDs جو نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہیں، چاہے وہ شمالی وزیرستان ہے، چاہے جنوبی وزیرستان ہے۔ اس کے علاوہ کرک کا ضلع ہے جہاں پہ بڑی مقدار میں گیس اور دوسری چیزیں، دوسرے منرلز نکلے ہیں۔ تو اب یہی سوچا جائے گا کہ آیا جو انڈر دا لا جو 5% ایڈیشنل ان اضلاع کو ملے گا، یہاں کی لوکل مین پاور اس کے اندر امپلائی ہوگی، کیا وہ صوبے کی اکانومی کو مزید اسٹرینتھن کر سکتی ہے؟ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسیز کے اوپر، کیونکہ اگر وہ ہاسٹائل رہے گی ٹورڈز دا پروونشل گورنمنٹ تو بڑے زیادہ مسائل ہوں گے۔ لیکن اب دیکھیں، ہم نے ایک سسٹم کو چلانا ہے، ملک کو چلانا ہے، لیکن صوبے کو آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر ہو یا ٹیررزم ہو، اس وقت اوور آل جو بارڈر ٹریڈ ہو، وہ خیبر پختونخوا بڑا امپورٹنٹ رہے گا، وہ نہ صرف صوبائی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔